خامنائی صاحب وہ ایک ملک کی شخصیت نہیں تھے، وہ ایک قوم کی شخصیت نہیں تھے، وہ عالم اسلام کے ان عظیم قائدین میں سے ایک تھے جن سے عالم اسلام میں تمام مسلمان محبت کرتے تھے۔ میں نے ایک پیغام ایرانی صدر صاحب کی ذریعے ان کو بھیجا، علامہ صاحب وہاں موجود تھے، علامہ ساجد علی نقوی صاحب موجود تھے۔ ایک دن کے بعد ان کا پیغام آیا کہ آپ جب ایران آنا چاہیں آپ کی ملاقات، بالکل آپ آئیں گے، ملاقات کریں اور واپس چلے جائیں، لیکن جو آپ نے بات کہی ہے اس بات کے اوپر مکمل عمل ہوگا۔ وہ یہی بات تھی، شیعہ سنی کے آپس کے اتحاد کی بات۔ الحمدللہ میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا عید کا اجتماع اور جمعہ کا اجتماع وہ میرے ہاں ہوتا ہے۔ 1.5-2 لاکھ لوگ تھے عید میں۔ ہم نے اس میں خامنائی صاحب کی جو خدمات تھی ان کو بھی تحسین پیش کیا، اور میں انہیں شہید سمجھتا ہوں، کہتا نہیں ہوں، سمجھتا ہوں۔ کہنا اور بات ہوتی، سمجھنا اور بات ہوتی۔ ان سے بڑا شہید کون ہوگا اس عصر حاضر میں جن کو ڈائریکٹ کفر کا امام آ کے نشانہ بنائے؟ لیکن ابھی بھی ہمیں اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر کب سمجھ آئے گی؟ آج یہ ایران اور عربوں کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران اور شیعہ سنی کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم دشمن کو سمجھتے ہیں۔ جب اسرائیلی فوج کا ترجمان کہتا ہے اوے سنیوں تم کیوں ایران کے لیے بول رہے ہو، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں تقسیم کون کرنا چاہتا ہے، ہمیں کون چاہتا ہے کہ ہم آپس میں دست و گریبان ہو جائیں۔ اگر یہ بات کسی مسلم ملک سے آتی تو ہم کہتے کوئی مصلحت ہوگی، لیکن جب یہ بات سولین نہیں، اسرائیلی آرمی کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ اوے سنیو تم کیوں ایران کی بات کر رہے ہو، تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔